علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایف پی نیوز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شنیلا ناز۔ آج ہم چکوال کے تحصیل تلک گنگ شہر میں محلہ حسین آباد موجود ہیں، جہاں پہ ایک معذور بچی، ایک ایسی بچی جو ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے اور اس نے بی ایس سی مکمل کر لی ہے ماشاءاللہ سے، اتنی لائق اسٹوڈنٹ، اور اپنی بی ایس سی مکمل کرنے کے بعد آگے بھی پڑھ رہی ہے۔ آج ہم اس بچی سے اس کی زبانی سنتے ہیں کہ اس کی معذوری کے باوجود اس نے اتنا اچھا اپنے آپ کو مینٹین رکھا، اپنی اسٹڈی کو مینٹین رکھا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں ہم اس کی زبانی، اس کی زندگی کی کہانی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نازیہ رسول۔ نازیہ رسول جی، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کرتی ہوں۔ آپ نے بی ایس سی مکمل کر جی، لی ہے، آگے کر آپ لی۔ لائف میں کیا کر رہی ہیں ابھی؟ ڈی آئی ٹی کر رہی ہوں۔ ڈی آئی ٹی کر جی، رہی ہیں، تو آپ نے آگے لائف میں کیا کرنے کا سوچا ہے؟ آگے جاب انشاءاللہ۔ جاب کرنی۔ جی، آپ اس معذوری کے باوجود اتنا کچھ کر رہی ہیں، آپ کو کبھی فیل ہوا اپنی معذوری کے نہیں بارے میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا، اتنی ایجوکیشن کی ہے، ماں باپ کا سہارا تو بننا ہے نا جاب کر کے۔ تو کبھی آپ کو کسی نے کچھ کہا نہیں؟ کوئی بچے آپ کو تنگ نہیں کرتے؟ آپ بچوں کی باتوں سے ڈسہارڈ نہیں ہوتی، لوگوں کی باتوں سے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوتی، خدا نے بنایا ہے نا، خدا ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہت کچھ دے بھی دیتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں اس معذوری کے ساتھ؟ جی، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ دی ہے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو آپ کی اسٹڈی مشکل ہوئی؟ آپ کو بی ایس سی کرنے میں مشکل ہوئی کوئی کہ آپ اس معذوری کے ساتھ اسکول جاتی ہیں، بچوں کی باتیں، بچوں کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ آپ کی ہوئی؟ جی بہت ہوئی ہے، کبھی محسوس ہی نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری طاقت پاؤں میں ہی دے دی ہے اور میں سارا کچھ پاؤں سے ہی کر لیتی ہوں، اس لیے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا اس بات کا کہ میرے ہاتھ نہیں ہے اور میں کیسے کروں گی، اسٹڈی کیسے کروں گی۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نازیہ رسول اپنے بارے میں اپنی اس معذوری کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس ایک معذوری کے باوجود ہزاروں ایسی خوبیاں مجھ میں دے دی ہیں کہ میں اس معذوری کو لے کے بیٹھی بھی نہیں ہوں، اور میں اس معذوری کو اپنے دماغ پہ ہیوی نہیں کرتی، بلکہ میں اس کے باوجود بھی لائف میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ تو نازیہ، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ جاب کرنا چاہتی ہیں؟ اتنی اسٹڈی کی، ابھی آپ کوئی جاب کر رہی ہیں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں کر رہی ہوں، اور ویسے آگے کرنے کا ارادہ ہے تاکہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں، اور ان کے ساتھ میں آج بھی کرنا چاہتی ہوں، ان کے ساتھ میری بہت خواہش ہے آج کرنے کی، اور ہاں آگے اسٹڈی بھی، ایجوکیشن آگے کنٹینیو میں رکھنا چاہتی ہوں۔ نازیہ، آپ لائف میں جاب کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اگر جاب کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ حج بھی کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے ابھی تک جاب کے لیے اپلائی کیا کہیں؟ نہیں، میں نے کہیں بھی نہیں کیا۔ آپ نے اپنی اسٹڈی کہاں سے کی ہے؟ میں نے پرائیویٹ اسکول کالج سے کی ہے۔ پرائیویٹ؟ جی، پرائیویٹ کی ہے۔ کون سے اسکول کالج سے کی ہے؟ یہاں پہ ابھی جو آپ نے بی ایس سی مکمل کی ہے، آپ کے پاس بی ایس سی کی ڈگری ہے، اس کے علاوہ آپ کیا کچھ کر چکی ہیں اور کہاں کہاں سے آپ نے کی ہے؟ میں نے وی آئی پی کالج سے بی ایس سی کی ہے، اور سی ایم آئی ٹی سے میں ڈی آئی ٹی کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیے ہوئے ہوں؟ آپ کے پاس کوئی ڈپلوما وغیرہ کچھ اس طرح کا ہے؟ کمپیوٹر کا زیادہ شوق تھا نا، تو اس فیلڈ میں زیادہ گئی ہوں، کمپیوٹر کی طرف۔ تو آگے لائف میں کس قسم کی جاب چاہتی ہیں؟ جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہو۔ جی۔ تو آپ اس معذوری کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جو اس طرح کے تھے، یا آپ نے صرف آپ اسکول میں واحد اسٹوڈنٹ تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا اور آپ اس کے باوجود اپنی اسٹڈی ماشاء اللہ کر رہی ہیں؟ نہیں، میں اسکول کالج میں ایک واحد ہی تھی۔ جی۔ ویسے آپ کی ملاقات ہوئی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ، اور آپ نے کبھی ان کے ساتھ بات کی ہو، ان کو کہا ہو کہ آپ مطلب اس معذوری کے باوجود بجائے کہ آپ ادھر ادھر بھٹکنے کے، آپ اپنی لائف میں کچھ کریں؟ نہیں، میری فی الحال تو کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ کسی سے نہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو ویسے کیا کہیں گی کہ اگر وہ ایسی معذوری میں مبتلا ہیں تو وہ کیا کریں ایسا لائف میں کہ وہ آپ جیسے ماشاء اللہ سے اتنی جیسے آپ نے اسٹڈی لی ہے تو آپ اس طرح سے رہتی ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا وہ لوگ اپنے آپ کو ایسے رکھ سکتے ہیں، یا رکھ چکے ہیں، یا رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر رکھنا چاہتے ہیں تو کیسے چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میری طرف وہ رکھ سکتے ہیں، وہ اپنی معذوری کو اپنی کامیابی کے راستے میں بالکل بھی نہ آنے دے، بالکل بھی کوئی مجبوری نہ بنے، ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھیں، خدا بہت کچھ دیتا ہے، اسی لیے وہ آگے بڑھیں۔ آپ اپنے سارے کام خود کرتی ہیں؟ جی، میں خود کرتی ہوں سارے کام۔ کیسے کرتی ہیں؟ اپنے پاؤں سے۔ جی، سارے کام اپنے پاؤں سے کرتی ہیں؟ سارے کام اپنے پاؤں سے۔ جی ناظرین، آپ نے نازیہ کی باتیں سنی ماشاء اللہ سے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں کی وجہ سے مجبور نہیں ہوں، لاچار نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے سارے کام اپنے پاؤں سے کر سکتی ہوں۔ تو ابھی نادیہ نے کمپیوٹر میں ماشاء اللہ بہت مہارت حاصل کی ہے، تو آئیے اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ کمپیوٹر کو کیسے آپریٹ کرتی ہیں، اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہاتھ نہ ہونے کے باوجود یہ بچی اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے سارے کام خود کر سکتی۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا ابھی نازیہ نے ماشاءاللہ خود کمپیوٹر کے ساتھ ایک شیٹ تیار کی ہے اور اس نے خود وہ اپنے پاؤں کے ساتھ کی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اتنا ماشاءاللہ کمپیوٹر آپریٹ کرنا سیکھ لیا ہے کہ میں اب اپنے کمپیوٹر کو اپنے طریقے سے کر سکتی ہوں اور ایک آفس ورک بھی کمپیوٹر پہ سنبھال سکتی ہوں. آئیے ناظرین نازیہ سے جانتے ہیں کہ اس نے کمپیوٹر کے جو اتنے کورسز کیے ہیں کیا اس کے پاس ان کورسز کی سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، اگر ہیں تو وہ ہمیں ضرور دکھائیں گی. نازیہ، ابھی جو آپ نے کمپیوٹر آپریٹ کیا، آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوتی کہ آپ پاؤں سے کر رہی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کتنے ماہ میں آپ نے ہوتی. یہ سب کورس کیا تھا؟ میں نے 3 ماہ میں. 3 ماہ میں ٹائپنگ سیکھی تھی؟ جی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. پورا کورس 3 ماہ میں کر لیا تھا؟ جی ٹائپنگ میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوئی. تو اب آپ کے پاس ان کورسز کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں؟ جی ہیں. آپ دکھا سکتی ہیں جی ہمیں؟ دکھا سکتی ہوں. یہ میرے کمپیوٹر کورسز کا ڈپلوما ہے اور یہ آپ نے ریگولر کسی ادارے سے کی ہے؟ کسی ادارے سے کی ہے. الگ سے کلاسز لیتی تھی یا سب بچوں کے ساتھ؟ سب بچوں کے ساتھ. سب بچوں کے ساتھ. جی سب بچوں کے وہاں پہ ساتھ. کوئی اسٹوڈینٹس آپ سے یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ پاؤں سے ٹائپنگ کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں، یا کوئی اس طرح سے اسٹوڈینٹس نہیں، بالکل بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی تھی میرے ساتھ. کوآپریٹ کرتے جی تھے؟ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا تھا. کون سے ادارے سے آپ نے کی؟ یہاں تلگنگ سے کی جی ہے؟ تلنگانگ سے ہی کی ہے. تلگنگ سے کی ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھے ماشاءاللہ نازیہ کے پاس اتنے زیادہ سرٹیفکیٹس اور اتنا سب کچھ ہے، اور وہ اب ماشاءاللہ اپنی بی ایس سی مکمل کرنے کے بعد جاب بھی تلاش کر رہی ہیں کہ ان کو ایک اچھی جاب ملے اور وہ جاب کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور اپنے پیرنٹس کا سہارا بنیں، اپنے آپ کچھ کر سکیں. آپ آگے اسٹڈی کنٹینیو رکھنا چاہتی ہیں؟ جی رکھنا تو چاہتی اگر ہوں. آپ جاب کریں گی تو آپ اسٹڈی کیسے رکھیں گی؟ ریگولر کر لوں گی. ریگولر اسٹڈی کریں گی؟ جی تو آپ جاب بھی تو ساتھ کرنی پڑے گی نا، تو جاب میں آپ ریگولر اسٹڈی کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ تھوڑا بہت ٹائم مینیج کر لیں گے نا. جی مطلب سیکنڈ ٹائم میں یونیورسٹیز پہ؟ جی سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ. تو ابھی آپ آگے اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں، تو جی وہ آپ اسٹڈی کس چیز کے لیے کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے پیرنٹس کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میں آگے جا کر کسی پہ بوجھ نہ بنوں. میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں. تو آپ جو اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں اس کا خرچہ آپ خود افورڈ کرنا چاہتی ہیں؟ جی خود ہی کرنا چاہتی ابھی ہوں. تک جو آپ کی اسٹڈی تھی وہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کا خرچہ کیا؟ جی بالکل. کبھی انہوں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا اتنی اسٹڈی کر رہے ہو، گھر میں سب سے چھوٹی ہیں آپ جی ماشاءاللہ سے، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو اتنا ساتھ دیا آپ کا، اور آپ کے ساتھ چل بھی رہے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، تو آپ اپنے پیرنٹس کے سہارا بننا چاہتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے سہارا بن سکتی ہیں، اور آپ جو آپ کے پیرنٹس نے آپ پہ مطلب وہ اتنا آپ کے ساتھ دیا، تو آپ اپنے پیرنٹس کے بنا کچھ کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی، یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اب چلیں گی تو کہاں تک چلنا چاہتی ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچھی خواہش ہے کہ آپ حج بھی کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ. یہ بہت کم بچیوں کی خواہش ہوتی ہے، اور آپ اس معذوری کے ساتھ بھی اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، ان کا سہارا بننے کی خواہش رکھتی ہیں. تو کیا آپ کو آپ کے بابا نے کبھی یہ کہا کہ آپ بیٹی ہیں تو بیٹیوں کے کام کریں، کبھی بیٹوں کے کام مت کریں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کہا. تو آپ ایک بیٹا بننا چاہتی ہیں؟ جی بیٹا بننا اس معذوری کے ساتھ چاہتے بھی ہیں. بیٹا بننا جی چاہتی ہیں؟ بالکل بیٹا بننا چاہتی ہوں. میں ان کے جو انہوں نے خواب دیکھے تھے میں ان کے سارے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں، جو انہوں نے میرے لیے دیکھے تھے کہ ہماری بیٹی یہ بنے وہ بنے، ایسا کرے ویسا کرے. میں سب کچھ چاہتی ہوں، ان کو پورے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں. تو ابھی آپ جو اپنی اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں، اسٹڈی کے لیے آپ کوئی مطلب آپ کے پاس جاب نہیں ہے، تو آپ پہلے جاب کریں گی یا اپنی اسٹڈی کنٹینیو کریں گی؟ جاب کروں گی نا تو اس کے ساتھ ہی پھر اسٹڈی تو بھی. ابھی آپ نے تو جاب کے لیے کہیں سی وی دی نہیں، تو اگر آپ دینا چاہتی ہیں سی وی تو کون سے ادارے میں دیں گی؟ زیادہ کوشش تو آرمی کی ہے کہ آرمی میں جوائن کروں، کیونکہ میری زیادہ آرمی کی خواہش ہے، آرمی میں جانے کی. تو یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ آپ؟ میرے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں. یہ ان کی خواہش بھی جی ہے.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا نازیہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ آرمی جوائن کریں اور آرمی میں ایک مطلب اچھی پوسٹ پہ بھی، ظاہر بات ہے بی ایس سی کی ہوئی ہے اور آج کل تو ایجوکیشن مسٹ ہے، کہیں بھی چلے جائیں، اور اس بچی کے پاس ماشاءاللہ بی ایس سی کی ڈگری ہے، تو پھر بھی اگر اس بچی کو جاب کے لیے کہیں ادھر ادھر جانا پڑے تو بہت ایک افسوسناک بات ہے کہ اس معذوری کے ساتھ اتنی اس نے ہمت دکھائی، اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی اور پھر بھی وہ جاب کی تلاش کر رہی ہے. تو ہم تو صرف یہ پروگرام کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ یہ گورنمنٹ سے اپیل کر رہی ہے، کچھ ایسے لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ اس کو جو جاب چاہیے اس میں اس کی ہیلپ کریں اور اس کو وہ جاب دلائیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ان کے والد صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت سے اپنی بیٹی کو اتنی اچھی ماشاءاللہ اسٹڈی بھی دی اور اتنی اچھے ان کو کیری بھی کیا، تو ان کو کیا مشکلات آئی ہیں اس ناظرین. آپ نے ابھی نازیہ سے اس کے بارے میں جانا کہ نازیہ کی اتنی جو محنت ہے، وہ جو سب کچھ کر رہی ہے، جو اس کے ساتھ گزر رہی ہے یا اس نے اتنا کچھ حاصل کیا وہ کس محنت سے کیا. تو اسی کے ساتھ ہم اس کی فیملی سے جانتے ہیں، اس کے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں، اس کے والدین ہیں، اور ان کے والدین سے جانتے ہیں کہ انہیں کتنی مشکلیں ہوئیں کہ نازیہ کو یہاں تک لے کے آنے کے لیے. السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بس اللہ پاک تو بہت شکر ہے. نازیہ واسطے بہت محنت کی ہے، بہت خوش کر کے اساں رکھا ہے بھائی، کوئی کسی قسم کی اساں فکر نہ ہوئے بھائی میرے بازو نہیں ہے تے بھائی اساں کوئی چنتا نہ ہوئے بھائی. پڑھائی دے وچ اساں کدی ڈانٹا نہیں آیا، بہن بھراواں نال مذاق کردی رہندی ہے لیکن ود بھی کدی نہ ڈانٹا بھائی چل بھائی بہن بھراواں نال کردی رہے. انکل نازیہ کالج گئی تو آپ کو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچی معذور ہے تو اس کے ہاتھ نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ اتنا چل رہے ہیں؟ لوگوں کی باتیں بالکل نہیں کیا، لوگوں نے کبھی آپ سے اس طرح سے اعتراض نہیں کیا؟ نہیں کیا. اعتراض لوگ کرتے ہیں لیکن لوگ نہیں چلے، آپ نے سے ساتھ چلے. صحیح ہے. بچی کی کوئی فکری نہ ہوئے کسی قسم دی بات. تو نازیہ نے کبھی آپ سے شکایت کی کسی چیز کی؟ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی ہے، بالکل جڑی اس منہ منگی ہے دی ہے. انکل آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ مزدوری کرتا ہے. مزدوری کرتے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے 5 بیٹیاں 2 بیٹے. تو آپ نے ساری بیٹیوں کو پڑھایا یا نازیہ سب سے چھوٹی ہے؟ جتنی سا تعلیم لے ہے اتنی کسی کو بھی دی ہے لیکن وسائل نہیں ہے. ابھی آپ نے جو نازیہ کو اتنا پڑھایا تو ابھی آپ چاہتے ہیں کہ نازیہ اور پڑھے، تو اگر نازیہ اور پڑھتی ہے تو آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ نازیہ کو اور پڑھا سکتے ہیں؟ وسائل نہیں ہے نا، وسائل نہیں ہے باقی پڑھا سکاں گا کر سکاں. جی ناظرین، نازیہ آگے پڑھنا چاہتی ہے اور اس کے والد صاحب ایک مزدور ہیں جو کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو آگے پڑھاؤں، لیکن ان کے وسائل ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو آگے پڑھا سکیں. نازیہ کی مدر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں نازیہ کے بارے میں، اور وہ کیا چاہتی ہیں کہ نازیہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، ان کی کیا خواہش ہے اور وہ کس طرح سے نازیہ کو کوآپریٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. آنٹی، نازیہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے؟ جی چھوٹی بیٹی ہے. آپ نے نازیہ کو کس طرح سے سنبھالا؟ بہت اچھا سنبھالا جاتا ہوں. بیٹی چھوٹی بیٹی ہے، بہت کوشش کی تھی ایسے ہے نا، بہت جانا محنت کی تھی اس نے. آنٹی، نازیہ کے بازو نہیں ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، تو کبھی آپ نے اس چیز کو کیا کہ اس کے بازو نہیں ہیں، تو کبھی آپ کو اس چیز پہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے شکایت کی ہو کہ آپ کی سارے بچے اتنے اچھے اور ماشاءاللہ یہ کافی لائق اسٹوڈنٹ ہے لیکن پھر بھی ایک معذوری کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہو گئی، تو آپ نے کبھی اس کی کبھی شکایت کی؟ نہیں شکایت کی. آپ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں؟ اللہ نے کام مانا، اللہ کی تھی نا، بندے نہیں کی تھی. ہاں بہت شکر ہے، لاکھ شکر ہے جو اللہ ذات نہ ہے نا اتنی بہتر نہ کرے. تو نازیہ اپنے سارے کام خود کر لیتی ہے؟ ہاں کار گنی خود کام، سارے کام کار گنی. تو نازیہ نے کبھی اپنے کام کے لیے آپ کو بولا ہو؟ آپ نے خود 5-6 سال تک تو آپ نازیہ کے کام خود کرتی رہی، ابھی آ کے اس لائف میں ماشاءاللہ نازیہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، تو ابھی کبھی نازیہ نے خود اپنا کوئی کام آپ سے کروایا؟ نہیں کروایا. نازیہ خود سارے کام کرتی ہے؟ ہاں کر. تو ابھی آپ نازیہ کو آگے پڑھانا چاہتی ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ نازیہ آگے اگر پڑھنا چاہتی ہے تو آپ کے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں تو آپ اس کے حوالے سے کچھ؟ نہیں وسائل ہے نہ پڑھا سکے. تو آگے پڑھانا چاہتی ہیں ویسے نازیہ کو؟ ہاں پڑھانا چاہتی ہوں لیکن نہیں جاتا ہوں، وسائل نہیں ہے نا.
नाजिया को नौकरी करने की इजाजत है? हाँ इजाजत है, असी इजाजत देने नौकरी करे। क्या ख्वाहिश है कि नाजिया किस चीज में नौकरी करे? जो नौकरी जाता है अच्छी लगती है वो ही करे। जी नाज़रीन, आपने इसकी नाजिया की मदद से ये जो गुफ्तगू कर रही हैं ये अंदर से बहुत टूटी हुई हैं। वो अपनी दिल की बात नहीं कर पा रही क्योंकि इस वक्त वो जिस पोजीशन में है, अपनी एक माशाल्लाह से उनके सारे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और अच्छी ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक माजूरी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको इतना बनाया और हमें इस काबिल समझा और हमें इस तरह की बेटी से नवाजा, और इसके बावजूद भी अपनी बेटी को उन्होंने इतने अच्छे से रखा। और अभी वो नाजिया की जॉब के लिए कह रही हैं कि वो नाजिया एक अच्छी जॉब करे और एक ऐसी जॉब जो नाजिया की लाइफ बना सके। जी नाज़रीन, अभी आपने नाजिया के वालिदैन से उनकी राय जानी और अभी हम नाजिया से पूछते हैं कि वो अपने ज़बान से अपने लफ्ज़ों में कुछ बयान करना चाह रही है। तो नाजिया से पूछते हैं कि वो क्या बोलना चाहती है, किस तरह से अपने वो लफ्ज़ बयान करना चाहती है। मैं बस एक ही शेर कहूँगी कि बुलंदी पे पहुँचाएगा मेरा हुनर मुझको, बुलंदी पे पहुँचाएगा मेरा हुनर मुझको, मुझे कदमों के नीचे सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लगती। जी नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत प्यारा शेर नाजिया ने कहा और नाजिया इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, हमारी दुआ है। और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। कैमरामैन बरकात के साथ अपनी होस्ट शनीला नाज को इजाज़त दीजिए। FP न्यूज़ चकवाल।